یہ آکاش وانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں آج پردھان منتری کسان سنمان یوجنا کی 20ویں قسط ہوگی تقسیم۔ حکومت کے مقاصد کو قومی اور سماجی مفاد کے مقاصد میں تبدیل کرنا ضروری ہے، مرکزی وزیر نتن گڈکری کی ترغیب۔ دہی ہانڈی تہوار کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ گووندا کو بیمہ تحفظ فراہم کرنے کا ریاستی حکومت کا فیصلہ۔ ریاست بھر میں آج سے ہر گھر ترنگا مہم کا ہوگا آغاز، 3 مرحلوں میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد۔ 71ویں قومی فلم ایوارڈز کا اعلان، شیامچی آئی بہترین مراٹھی اور ناڑ دون بچوں کی بہترین فلم کے ایوارڈ کے لیے منتخب۔ اور چھترپتی سمبھاجی نگر میں جعلی نوٹ سازی کے کارخانے پر چھاپا، 7 ملزمان گرفتار۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پردھان منتری کسان سنمان یوجنا کی 20ویں قسط آج وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں مستحق کسانوں میں تقسیم کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے اتر پردیش کے وارانسی کے دورے کے دوران آج 9 کروڑ 70 لاکھ کسانوں کے بینک کھاتوں میں 20,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم براہ راست جمع کی جائے گی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے پیٹھن روڈ پر واقع زرعی سائنسی مرکز میں یہ پروگرام براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اس کی اطلاع زرعی مرکز کی سربراہ و سائنسداں ڈاکٹر دیپتی پاٹگاؤکر نے دی۔ UPI ادائیگی ایپ کے استعمال سے متعلق نئے ضابطے کل سے نافذ ہو گئے ہیں، جس کے بعد صارفین ایسی ایپس کے ذریعے اپنے بینک کھاتے سے متعلق تفصیل دن میں 50 بار دیکھ سکتے ہیں۔ بینکنگ ضابطہ ترمیمی قانون بھی کل سے نافذ العمل ہو گیا۔ مرکزی انتخابی کمیشن نے کل نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ اس عہدے کے لیے رائے دہی آئندہ ماہ 9 ستمبر کو ہوگی۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اقتدار اور حکمرانی کے مقصد کو قوم اور سماج کے مفاد اور مقاصد میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ کل پونے میں لوک مانیہ تلک قومی ایوارڈ قبول کرنے کے بعد گڈکری مخاطب تھے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس، لوک مانیہ تلک ٹرسٹ کے صدر روہت تلک سمیت دیگر کئی معزز شخصیات موجود تھی۔ یہ ایوارڈ ایک سپاس نامے، مومنٹو اور 1 لاکھ روپے پر مشتمل ہے۔ اعزاز سے نوازے جانے کے بعد گڈکری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں پیسے یا ٹیکنالوجی کی کمی نہیں ہے، بلکہ ایمانداری سے کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہے۔ لوک مانیہ تلک کو ان کی برسی اور عوامی شاعر انا بھاؤ ساٹھے کو یوم پیدائش پر کل ہر طرف خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ سرکاری و نیم سرکاری دفاتر میں بھی ان قومی رہنماؤں کی تصاویر اور مجسموں پر گلہائے عقیدت نچھاور کر کے ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ ریاستی حکومت نے دہی ہانڈی تہوار میں حصہ لینے والے 1.5 لاکھ گووندا کو بیمہ تحفظ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اورینٹل انشورنس کمپنی کی معرفت یہ بیمہ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس تہوار کے دوران انسانی مینار بناتے وقت اکثر گووندا گرنے سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیش نظر محکمہ کھیل اور ریاستی دہی ہانڈی گووندا سنگھ کے اشتراک سے اس اسکیم کو چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ممبئی عدالت عالیہ نے کولہاپور میں ایک سرکٹ بینچ دستیاب کروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کل یہ اطلاع دی۔ آئندہ 18 اگست سے یہ سرکٹ بینچ کام شروع کرے گا۔ کولہاپور، ستارا، سانگلی، شولاپور، رتنا گیری اور سندھو درگ، ان 6 اضلاع کے لیے یہ سرکٹ بینچ فراہم کیا گیا ہے۔ ریاست بھر میں آج سے ہر گھر ترنگا مہم شروع ہو رہی ہے۔ ثقافتی امور کے سیکریٹری ڈاکٹر کرن کلکرنی نے اس کی اطلاع دی۔ یہ مہم 3 مرحلوں میں چلائی جائے گی، جس کے پہلے مرحلے میں اسکول اور کالج کی سطح پر مختلف مسابقتی سرگرمیاں ہوگی، جبکہ دوسرا مرحلہ 9 اگست سے اور تیسرا مرحلہ 13 اگست سے 15 اگست کے درمیان ہوگا۔ 71ویں قومی فلم ایوارڈ کا گزشتہ روز اعلان کیا گیا، جس میں 12th فیل بہترین فلم، جبکہ سیم بہادر قوم پرستی اور سماجیت کو فروغ دینے والی بہترین فلم قرار پائی۔ اسی طرح راکی اور رانی کی پریم کہانی بہترین تفریحی فلم اور تیلگو فلم ہنومان بہترین اینیمیشن فلم کے خطاب کی حقدار ثابت ہوئی۔ دا کیرالا اسٹوری فلم کے لیے سدیپتو سین کا بہترین ہدایت کار ایوارڈ کے لیے انتخاب کیا گیا۔ یہ تمام ایوارڈ طلائی تمغے اور 3 لاکھ روپے رقم کی شکل میں ہیں۔
رانی مکھرجی کو فلم مسز چٹرجی ورسز ناروے کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ اور فلم جوان کے لیے شاہ رخ خان کو بہترین اداکار کے ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح فلم 12th فیل کے کرداروں کے لیے وکرانت میسی کو بہترین اداکار کے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ PVNS روہت بہترین گلوکار اور شلپا راؤ بہترین گلوکارہ قرار پائی ہیں۔ یہ ایوارڈ نقرئی تمغہ اور 2 لاکھ روپے رقم کی شکل میں ہے۔ بہترین ڈیبیو ڈائریکٹر کے ایوارڈ کے لیے آتم پافلیٹ کے ہدایت کار آشیش بینڈے کو منتخب کیا گیا، جبکہ بچوں کی بہترین فلم کے ایوارڈ کے لیے فلم ناڑ دون کو منتخب کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ایوارڈز طلائی تمغے اور 3 لاکھ روپے رقم کی شکل میں ہوں گے، جبکہ فلم شیامچی آئی بہترین مراٹھی فلم قرار پائی اور فلم کو 2 لاکھ روپے رقم سمیت کانسے کے تمغے کا ایوارڈ تفویض کیا جائے گا۔ بہترین اطفال اداکار کے ایوارڈ کے لیے فلم جپسی کے لیے کبیر کھندارے اور ناڑ دون کے لیے تریشر تھوسر، سری نواس پوکلے اور بھارگو جگتاپ کو مشترکہ طور پر حقدار قرار دیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی چترا واگھ نے جالنہ ضلع اسپورٹس ادارے میں نابالغ لڑکیوں پر مظالم کے معاملے کی مکمل جانچ اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا تیقن دیا ہے۔ چترا واگھ نے کل جالنہ میں متاثرہ لڑکیوں سے بات چیت کی۔ بعد ازاں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے قصوروار افسران پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ اہلیہ نگر پولیس نے کل جعلی کرنسی نوٹ تیار کرنے والے 7 لوگوں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا۔ گرفتار شدہ تمام ملزمان کا تعلق اہلیہ نگر، چھترپتی سمبھاجی نگر اور بیڑ اضلاع سے بتایا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 69,50,000 روپے کے جعلی کرنسی نوٹ سمیت مجموعی طور پر 88,20,600 روپے برآمد کیے ہیں۔ پولیس نے چھترپتی سمبھاجی نگر کے والو صنعتی علاقے میں واقع اسٹولی کی نوٹ بنانے کی فیکٹری پر بھی چھاپہ مارا۔ اس دوران نوٹ چھاپنے کے لیے استعمال ہونے والا جدید ترین پرنٹر، سیاہی اور نوٹ چھاپنے کے لیے استعمال کیا جانے والا کاغذ بھی ضبط کیا گیا۔ ناندیڑ ضلع بینک کی سابق ڈائریکٹر اسنیہ لتا پاٹل کل انتقال کر گئی۔ وہ 80 برس کی تھی۔ آج ناندیڑ میں ان کے جسد خاکی پر آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ اسنیہ لتا پاٹل سابق مرکزی وزیر داخلہ ڈاکٹر شنکر راؤ چوہان کی بڑی بیٹی اور سابق وزیر بھاسکر راؤ پاٹل کھدگاؤکر کی اہلیہ تھی۔ دھاراشیو ضلع کے نلدرگ میں بجلی تقسیم کار محکمے کا علاقائی دفتر کھولنے کی تجویز کو منظوری دے دی گئی ہے۔ رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے یہ اطلاع دی۔ مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کے صدر پرنسپل کوتک راؤ ٹھالے پاٹل نے کہا ہے کہ ثقافت اور زبان پر پڑنے والے اثرات کے باوجود مراٹھواڑہ نے نہ صرف مراٹھی زبان کو تحفظ دیا ہے بلکہ اس کی ترویج و اشاعت میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ کل لاتور ضلع کے دیونی میں پریشد کی شاخ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاٹل نے ادب میں مراٹھواڑہ کی شراکت کی تاریخ کو ملحوظ نہ رکھنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ پربھنی ضلع کے سون پیٹ میں سرکاری صنعتی تربیتی ادارے کی نئی عمارت کے لیے 15 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سرکاری حکم نامہ کل جاری کیا گیا۔ ہنگولی ضلع کے اکھاڑا بالاپور زرعی بازار سمیتی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کل آخری دن 115 امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیے۔ 18 ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے یہ انتخابی عمل کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور انگلینڈ کے مابین جاری 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے 5ویں اور آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن آج اوول میں بھارت اپنی دوسری اننگ 2 وکٹ پر 75 رن سے آگے شروع کرے گا۔ کل دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر سلامی بلے باز یشسوی جیسوال 51 اور آکاش دیپ 4 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم کے ہاتھوں آج پردھان منتری کسان سنمان یوجنا کی 20ویں قسط ہوگی تقسیم۔ حکومت کے مقاصد کو قومی اور سماجی مفاد کے مقاصد میں تبدیل کرنا ضروری ہے، مرکزی وزیر نتن گڈکری کی ترغیب۔ دہی ہانڈی تہوار کے لیے 1.5 لاکھ سے زیادہ گووندا کو بیمہ تحفظ فراہم کرنے کا ریاستی حکومت کا فیصلہ۔ ریاست بھر میں آج سے ہر گھر ترنگا مہم کا ہوگا آغاز، 3 مرحلوں میں مختلف سرگرمیوں کا انعقاد۔ 71ویں قومی فلم ایوارڈز کا اعلان، شیامچی آئی بہترین مراٹھی اور ناڑ دون بچوں کی بہترین فلم کے ایوارڈ کے لیے منتخب۔
اور چھترپتی سمبھاجی نگر میں جعلی نوٹ سازی کے کارخانے پر چھاپا، 7 ملزمان گرفتار۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔